رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو اپنے کاموں کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اور ان کے وقت میں اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے، اس کے دین کے لیے اور اس کے کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ ویسے تو اس دنیا میں ہر شخص کام کر رہا ہے، کوئی بھی شخص فارغ نہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ کام تو کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ انسان اللہ کا کام کرے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تر تعریفات اس چہرے کے لیے، اس الہ کے لیے کہ جو تمام وسائل کے ہونے کے باوجود اگر اجازت نہ دے تو بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی کے لیے ساری تعریف کہ اس کے اذن کے بغیر تمام تر وسائل، صلاحیتیں بیکار ہیں اور کسی کام کی نہیں۔ وہی ہے جو اجازت دیتا ہے تو کام بنتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس دنیا میں جہاں اللہ کا یہ خاص فضل ہے ہم پر کہ اس نے بجائے اس کے ہمیں سانپ بنا دیتا، چیونٹی بنا دیتا، ہدہد بنا دیتا، کوئی اور جانور بنا دیتا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کبھی آپ اور جانوروں کو کام کرتے دیکھیں اور خود بیٹھے آرام کرتے اور ایک روٹین اپنی دیکھیں تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ سکتی ہے۔ جو اس نے شعور اور عقل دی تھی، اس کی بنا پر میں اور آپ اس سے پہچان سکتے تھے نا، ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن اس نے پھر بھی ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اس کا دوسرا بڑا فضل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر اس نے مسلمان پیدا کر دیا تو اس کا یہ فضل بھی بہت بڑا تھا، لیکن اس نے ہمیں اپنے کاموں پہ لگایا۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی سے متاثر ہے، کوئی کسی سے اتنا متاثر ہے کہ ڈپریشن میں چلا گیا معاذ اللہ۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ان کو شہرت چاہیے، نہ دنیاوی مال و دولت۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ پھر بھی اللہ پر یقین کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا اس سے بھی بڑا فضل ہے کہ اس نے الحمدللہ چن لیا ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پچھلے لیکچر میں حسن اخلاق کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے محبت کو ڈسکس کیا تھا۔
آج ہم اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ محبت انسان کی زندگی میں کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے۔ محبت اور اٹیچمنٹ میں جو فرق ہے، محبت کی جو قسمیں تھیں، اور یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ انبیاء بھی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے طالبات۔ جائز حدود کے اندر رہ کر لوگوں سے محبت کرنا سیکھیے۔ دنیا قید خانہ ہے۔ جس جگہ پر انسان کو کسی سے محبت ہو، وہ قید بھی پھر اسے اچھی لگتی ہے۔ یہ قید ہے۔ ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں جا سکتے، یہاں تک رہ سکتے ہیں۔ آگے کتنا بھی خوبصورت نظر آنے والا اور عیش و آرام والا ماحول ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے اگر وہ ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حدود بتائی ہیں۔ تو اب نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہو تو پھر آپ اسی قید کے اندر ساری زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر محبتیں نہ ہوں تو محلات اور بڑے بڑی علاقے بھی اگر آپ کی ملکیت میں ہوں، بیکار ہے، آپ کا ان میں دل نہیں لگے گا۔ اور اگر محبت کے ساتھ رہا جائے تو مٹی کا گھر بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ محبت کی ایک چیز یہ ہے، اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے یا اس کی اچھے سے سیٹنگ نہ کی جائے تو یہ غلط طرف جا سکتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ غیر محرم کی محبت۔ اولاً تو آپ یہ بات سمجھ لیں، آپ کسی بھی غیر محرم کو دیکھیں گے زیادہ، آپ اس کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے دل میں اس کے لیے انسیت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن جب رشتے سے انکار ہوتا ہے، فرق لڑکے کو بھی پڑتا ہے، لڑکی کو بھی پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ۔ مرد اور عورت کے اندر آپس میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ آگ اور پیٹرول۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محبت ہے کہ بھائی ملتے ہی بھڑک اٹھے۔ فطرت ہے، نیچرل چیز ہے۔ آگ پیٹرول کو نہیں، پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، صحیح؟ دونوں آگ میں اضافہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اب اگر آپ مرد اور عورت کو دیکھیں تو ایک ایسا مرد جس کو آپ کبھی جانتے ہی نہیں، اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا شروع کریں گے تو فطری چیز ہے، آپ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ حسن اور یہ باقی چیزیں بہت الگ ہیں۔ جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو پھر آپ کو وہ پیارا لگتا ہے۔ اب ایسے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، بار بار کسی غیر محرم کی فوٹو دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے اسے اپنے موبائل کے وال پیپر پہ سجا کے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چھوڑا نہیں جاتا۔ بھائی اس کی جان چھوڑو گے، اس کو دیکھنا چھوڑو گے، اس کی بات چھوڑو گے تو چھوڑا جائے گا نا۔ انسان تو انس سے ہے، ہر چیز سے انسیت محسوس کر لیتا ہے، ایک پینسل سے، ایک بیگ سے، ایک کتاب سے، ایک جگہ سے۔ کہاں یہ کہ پورے کا پورا انسان ہو تو اس سے نہیں اس کو انسیت ہوگی اگر 24 گھنٹے اس کے بارے میں بات کرتا رہے، سوچتا رہے، ہوگی۔ اب آج کے دور میں بہت سے لوگ اس اٹریکشن کو جو مرد اور عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے ایک دوسرے سے، اس کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کو دوسری محبت بھی ہو جاتی ہے، ان کو تیسری بھی ہو جاتی ہے، پھر یہ اسے آخری آخری کا نام دیتے دیتے 10-20 تک چلے جاتے۔ میں کسی انسان سے دن میں اتنی زیادہ بات کروں گی، نارمل ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاؤں گی۔
مجھے اس کی زیادہ پرواہ ہوگی. اب یہ غلطیاں اگر آپ غیر محرم کے ساتھ کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. پھر اپنے دماغ کو بتا دینا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. کل کی کلاس مجھے نہیں پتا تفسیر کی آپ لوگوں نے لی تھی کہ نہیں، اس میں قوم لوط کے بارے میں بات تھی. تو الحمدللہ اس میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ کیسے انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا وہ کیا کہتے ہیں جیون ساتھی چوز کر لیا، میں اس کے بغیر کہیں اور زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے. یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں. اپنے مائنڈ کو کبھی بھی یہ میسج نہ دیں کہ تم اس کے بنا سروائیو نہیں کر سکتی. آپ اس کے بنا روٹی کھا سکتی ہیں، سالن کھا سکتی ہیں، سارا کچھ کر سکتی ہیں. اس دنیا میں آپ کو کسی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی چیز داخل ہو، آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں. یہ جو دماغ والا کام ہے نا، یہ ذرا خطرناک ہے. دماغ کو پھر لاجک چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی لیے کفر، ایمان اور منافقت یہ دل میں بھی ہوتی ہے، دل میں ہی ہوتی ہے. آ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دماغ کا چکر ہی الگ ہے. دماغ کو بولو گے نا یہ چیز غلط ہے، یا اس چیز میں شاید کوئی ملاوٹ ہے، یا معاذ اللہ یہ جو چیز تم کھا رہے ہو اس کے اندر کسی نے کچھ ملایا ہوگا، یا جو ساتھ والے گھر سے میٹھا ہے اس پہ جادو ہوا ہے، یا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، واللہ آپ یہ ساری چیزیں محسوس کریں گے. اسی لیے ایمان قلوب سے لایا جاتا ہے. دماغ کو اگر بیچ میں لائیں گے وہ لاجک لائے گا، بتاؤ بھائی کون ہے رب معاذ اللہ، کس نے بنایا اس کو، اچھا اس کو بنایا، اس کو بنایا، اس کو کس نے بنایا، خدا نخواستہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تو اجازت دی اللہ تعالیٰ سے، جتنی مرضی کرو. یہ کہا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوال نہ اٹھاؤ، غور و فکر نہ کرو، کیونکہ دماغ کا یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر جب ایک چیز اٹک جاتی ہے اس کو دور کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ دیکھیں دل کے جو مسائل ہیں اس کا علاج پھر بھی آسان ہے نسبتاً یہ جو دماغ کے مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے خیر سے. اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے اپنے دماغوں میں ایسی باتیں بٹھا لینا. اب آپ اگر ایک لڑکی جو کہہ رہی ہے میں اس لڑکے کے بغیر مر جاؤں گی، آپ اس کو فون نہ دیں، اس لڑکے کا نام شام سارا کچھ مٹا دیں، پھر آپ اس کو بولے ٹھیک ہے مر کے دکھاؤ، نہیں مرے گی بھائی، رہ لے گی آہستہ آہستہ. چونکہ وہ بار بار اپنے دماغ کو وہی میسج دیتی ہے، بار بار وہی چیزیں دکھاتی ہے، پھر وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایک ساؤنڈ سنی جو آپ سے زندگی میں بہت عرصہ پہلے کوئی حادثہ ہوا خدا نہ خواستہ، بہت سالوں بعد اگر آپ وہی ساؤنڈ سنیں گے تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ اس طرف جائے گا، یہ پھر سے شاید کوئی خطرہ خدا نہ خواستہ. تو محبت دل سے کریں بھائی، دماغ سے نہیں. بٹھا نہ دیں دماغ میں ایک چیز اس کے بنا تو میرا گزارا ہی نہیں، میں اس کے بنا کسی اور کو اپنا شوہر یا اپنی بیوی نہیں مان سکتی. بھائی آپ رہتے ہیں اس کے ساتھ، ماننے نہ ماننے کی بات ہی نہیں، قبول ہے ہمیں کہہ دیتے ہیں آپ. دماغ اچھی چیز بھی ہے سب سے، اور اگر اس کو کنٹرول سے نکال دیا جائے اور حد سے آگے بیچ دیا جائے تو یہ خطرناک بھی ہوتی ہے انسان کے لیے. اب یہ جو غیر محرم کی محبت ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ آپ کے دل کا سکون ختم کرتی ہے. جب بھی غیر محرم کی محبت خواہ لڑکے کے دل میں خواہ لڑکی کے دل میں جب بھی وہ آتی ہے سب سے پہلے اندر توڑ مڑوڑ کرتی ہے اور اس کا سکون لے لیتی ہے. اب جب اسے سکون نہیں ملتا، نہ وہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ وہ ٹک کر کے بیٹھتی ہے، نہ وہ اچھے سے کھانا کھاتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کے لوگوں کا. اچھا اس میں سکون کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیونکہ آپ نے غلط راستہ چوز کیا. اولاً تو آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں،
اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی سے باہر شادی نہیں کرتی، ہمارے ماں باپ بڑے سخت ہیں، وہ بندوقیں نکال لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو ایسے کاموں میں ٹانگیں اڑانے سے گریز کریں، کیونکہ میں نہیں مان سکتی، اللہ مجھے معاف کرے اور اپنی پناہ میں رکھے خیر سے، کہ بھائی آپ کسی بندے کو ایک بار دیکھیں اور آپ پاگل ہو جائیں۔ ہم بامقصد لوگ ہیں، ہمارے پاس مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بامقصد زندگی دی ہے، ہم باہر جاتے ہیں کسی مقصد کے تحت جاتے ہیں۔ واللہ اگر ہمیں کبھی کبھار لڑکوں کے بیچ میں بھی جانا پڑے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ لڑکے ہیں، وہاں بھی ہم کسی مقصد کے تحت جاتے ہیں، اور وہ مقصد اللہ کی ذات سے جڑا ہوتا ہے۔ تو اولاً تو آپ ایسی چیزوں میں ٹانگیں ہی نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ پھر جب آپ ملیں گے، پھر آپ بات چیت کریں گے، وہ روز ملیں گے، روز ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو پھر یہ سیاپے تو پڑیں گے ہی آپ کو۔ دوسرا حل یہ ہے، اگر آپ کو کوئی پسند ہے اور آپ کے والدین شادی کر دیتے ہیں تو آپ شادی کر لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کی محبتیں کتنی کو سچی ہیں۔ 2-3 ماہ میں ہی آپ کا دل جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور آپ کی بھوک اور کھانا اور ضروریات اور کپڑے شپڑے اس سب کی وہ جاگ جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا چیز ہے یہ شادی اور یہ محبتیں۔ اور اس میں والدین کے لیے ایک نصیحت ہے کہ والدین کبھی بھی بچوں پر زور زبردستی نہ ڈالیں۔ دیکھیں بھائی، بچوں نے زندگی گزارنی ہے، آپ کا تو بیچ میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کیوں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے اس سے شادی کرو؟ بھائی وہ آپ کو پسند ہے، آپ کے بچوں کو نہیں ہے۔ وہ جو بہن کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی بدیجے میں اور شوہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو اپنا بدیجہ اچھا لگتا ہے ایز اے بدیجہ، وہ جس کے پاس جائے گا نا، وہ پھر بدیجے والا کوئی سین نہیں ہے، وہ کیا ہے، ہسبینڈ وائف ہے بھائی، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ تو کبھی کبھی آتے ہیں اور آ کے ان کا منہ دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال ان کو بھانجا کہتے ہیں، سوری، خیر جو بھی ہے، لیکن یہ سسٹم خراب ہے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں میں کہنا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اور وہ بولے مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے اپنے بچوں کے ساتھ مت باندھیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا اصول، اگر مانتے ہیں شادی کرا لیں، اگر نہیں مانتے تو آپ خود ہی خدا کا خوف کریں اور ایسے کاموں سے گریز کریں۔ تیسری یہ بات ہے، اب سکون سب سے پہلے کیوں چھینتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا نکاح کے مجھ پر یہ چیز حرام کی ہے کہ میں کسی لڑکے کی طرف دیکھوں، آپ نے کیوں دیکھا؟ اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے غلطی سے نظر پڑ گئی، آپ نے اسی وقت تعوذ کیوں نہ پڑھا؟ آپ کی دوسری غلطی، اللہ کے اصولوں کو توڑ کر جو بھی محبت آپ کریں گے نا، وہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے گی اور بے سکونی دے گی، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے گھر اور دل نہیں بسائے جاتے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی حدوں کو توڑنا دل اور رشتے اور محبتوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی غلطی تھی نا، آپ کو اچھے سے پتا اللہ نے میرے لیے یہ چیز حرام کی کہ چاہے کوئی منگیتر ہے، چاہے کوئی شنگیتر ہے، میں اس سے بات نہیں کر سکتی جب تک وہ میرا شوہر نہیں بن سکتا۔ آپ نے کیوں بات کی؟ آپ کی غلطی ہے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے میسج پہ پوچھنے کی کہ جی آپ نے روٹی کھائی ہے، آپ نے آج کیا کھایا ہے، وہ آپ کدھر گئے تھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ واللہ چھوڑو بھائی، دنیا میں صرف یہی کام ہے تمہیں؟ اللہ اکبر، صحیح بات ہے، مجھے اس چیز کا اتنا کو دکھ ہے نا، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میرے بس میں انشاءاللہ خیر صلی اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ کام کیا، میں سب سے پہلے
یونیورسٹیز کا جو سسٹم ہے اور یہ جو پردے کا، اس کو انشاءاللہ خیر سے نافذ کرنے کی کوشش کروں گی، تاکہ یہ جو ہماری یوتھ خراب ہو رہی ہے نا، یہ ذرا ختم ہو جائے، رک جائے۔ ابھی جتنی خراب ہو چکی ہے، اس کا جو سارا اثر ہے وہ کتنی نسلوں تک جائے گا، اور اگر ابھی نہ روکا پھر تو قیامت، اللہ معاف کرے۔ بیٹیوں والے بیٹیاں تیار کر کے بھیجتے ہیں میک اپ کرا شرا کے کہ جاؤ بھائی وہاں جا کے لڑکوں کو دکھاؤ، اور اسی طرح لڑکوں والیاں بھیجتی ہیں کہ جاؤ لڑکوں جا کے لڑکیوں کو تاڑو، دیکھو ان کو۔ اب ایسے میں جب اللہ کی حدود کو توڑا جائے گا تو دلوں کا سکون تو ختم ہوگا نا۔ آپ نکاح کریں، وہ شخص پوری دنیا کے سامنے آپ کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول کر رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی حدود کو توڑا اور اپنی مرضی سے تعلق رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یہی روتی رہیں گے کہ آپ دوسروں کو بتاتے کیوں نہیں کہ میں آپ کی کیا لگتی ہوں۔ وہ کیا بتائے کہ ناجائز تعلقات ہے میرے اس کے ساتھ، معاذ اللہ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ 20-21 کے بعد، بڑی بھی حد تک 25 سالوں کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ سارا کچھ محبت نہیں ہوتی، اور ایسی محبتیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی محبتوں کی میم موت ہے جو آپ کو اللہ کا باغی بنا دے، اللہ کا نافرمان بنا دے۔ مت کریں کسی سے بات۔ اب مجھے اس میں ایک بڑی حیرت ہوتی ہے، دیکھیں آپ نے اپنا سکون واقعی خود برباد کیا، کسی نے آپ کو میسج کیا، آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر مبلغہ بننے کی؟ گھر بائک میں چیخ رہی ہیں، پاس بہن بیٹھی گانے سن رہی ہے، والدہ بیٹھی غیبت کر رہی ہیں، اور یہ آن لائن بیٹھے کسی لڑکے کو سمجھا رہی ہے کہ جی کسی کو میسج نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے۔ وہ بہن ارد گرد تو تبلیغ کر لیں، پھر ادھر بھی کر لیجئے گا۔ یہ جو عورتیں مبلغہ بن کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، واللہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں آپ لوگ بامقصد بنے، مقصد ہوگا ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس لڑکے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کسی سے بات نہیں کرتی، میں مانتی ہوں چلیں آپ نے زندگی میں صرف کسی ایک لڑکے سے بات کی، یہ اعلیٰ درجے کا شرک ہے۔ جو اصول آپ نے اللہ کے لیے کبھی نہیں توڑے تھے، ایک لڑکے سے آپ کو اتنی محبت ہو گئی کہ آپ نے اللہ کی خاطر وہ سارے اصول توڑ دیے، اٹس مین کہ یہ آپ کا العجل ہے، آپ کے دلوں کو اس کی محبت گویا پلا دی گئی، یہ آپ کے جسم کا حصہ بن گئی، اتنا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا، اللہ کی بات کو کوئی ویلیو نہ دی۔ کیا کرنا ہے ایسی محبتوں کا؟ ابھی آگے خیر سے رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے ہم سب کو نصیب کرے عافیت کے ساتھ۔ اس میں بھی کچھ لوگوں کا یہی کام ہے، باتیں کر رہے ہیں جی میں نے وہ تاخیرات میں آپ کو مانگا، اللہ معاف کرے، بس کر دیجئے۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ جن پر ہنسنا نہیں، رونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ دیکھے آپ کو میں سے کون اچھے اعمال کرتے اور کون برے، اور آپ بیٹھے کسی غیر محرم عورت کو چاند تارے لانے کے خواب دکھا رہے ہیں۔ تبھی تو بے سکونی ہے۔ اللہ نے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ اس دل کے ذریعے اللہ سے ملاقات سے پہلے دنیا میں اللہ کی قربت کو محسوس کر سکیں، اور آپ بیٹھے اس کے اندر کسی غیر محرم ناجائز محبت کا کچرا بھر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ابھی یہاں پر ایسا موجود ہے، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، خدا نخواستہ بغیر شادی کے ہسبینڈ وائف کی طرح، تو کل کو آپ نے ان قریب آخری یہ میسج کرنا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے دل میں آپ ہی رہیں گے، محبت میں نے آپ سے کی ہے، مجبوراً شادی ان سے کر رہی ہوں۔
کیا فائدہ ایسی لعنت والی محبت کا معذرت کے ساتھ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ انسان عقل شعور ہی نہ رکھتا ہو. عقل شعور کے باوجود تمہاری اتنی مت ماری گئی، اپنا سکون تو خود برباد کیا. اور آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے کہتے ہو یا اللہ تو نے کیوں اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی؟ اللہ نے کہا تھا کہ جا کے اس سے چیٹنگ کرو، میسج کرو، کال کرو، پوری پوری رات بات کرو. اللہ نے تو نہیں کہا تھا. اور صحیح بات ہے، اگر آپ کسی لڑکی سے بھی بات کر رہے ہیں نا، آپ کتنا بھی کچھ اس کو شیئر کر دیں، ٹھیک ہے میسج پہ بات کر لیں، ایک وقت آتا ہے آپ کو بات کرنا آتی نہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ایسی پکیزہ باتیں ہوتی ہیں پوری پوری رات اور روز روز. مہینے میں ایک دو بار ٹھیک ہے آپ کسی کو کال کر لیں، لمبی لمبی کال چلتی ہے، ہو جاتی ہے. یہ روز روز لمبی کالوں کا کیا مقصد ہے؟ بیکار بنایا ہوا آپ نے خود کو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیکار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نقصان کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس طرف جا رہے ہیں. پھر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا اور شیئر کرنا. اتنے لوگوں کو یہ بھیجو تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے گی. اب رمضان میں بھی کچھ محبوبوں کا یہی چکر ہے. اللہ کو پانے کی بجائے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ مجھے وہ میری فلاں محبوبہ مل جائے، اس کے لیے مجھے کیا کیا ٹوٹکے اور وظیفے کرنے. بس کر دیجئے. پتہ ہے طالبات اس دنیا کا خسارہ کیا ہے؟ 50 سال کی زندگی میں مجھے شعور آیا، عقل ملی، ہدایت ملی. 48 سال سے زیادہ عرصہ، کیوں کہ لے 50 سال سے تقریباً 3-4 ماہ تک پہلے اتنا عرصہ 3-4 ماہ نکال کے میں نے صرف کسی ایک انسان کو مانگا. مجھے نہیں پتا تھا رب کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ رب کی معرفت کیا ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اللہ کا بھی کوئی حق ہے. میں نے جنون کی حد تک ایک شخص کو مانگا، اور خسارہ پتہ کیا ہے؟ وہ آپ کو ملا اور آپ کو نصیب بھی نہیں ہوا کہ آپ اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزار سکیں. یہ اس دنیا کے خسارے ہیں، دردناک، اذیتناک. کسی نے اپنی جنت اور اس میں حوریں تک بنوا دی، اسے دیکھنا نصیب نہ ہوئی، حالانکہ وہ صرف ایک قدم کی دوری پہ تھا. اللہ ایسی حسرتوں سے بچائے خیر کے ساتھ. پورا رمضان تم مانگ لو کسی کو، تمہیں مل بھی جائے، وہ کیا ہو اگر تم اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تو مزہ تو تب ہے ایک صدی تو رہو. تو پھر کیا ہے اس دنیا کی اوقات؟ اللہ کے لیے سارا کچھ قربان کرو اور آخرت میں جا کے اللہ سے مانگو، آخرت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرو. وہ زندگی، وہ دنیا جہاں سب کچھ ہمیشہ کے لیے. اس دنیا کو کھونا تو خسارہ ہے دنیا کی نظر میں، اس کو پانا اس سے بھی بڑا خسارہ. جس نے کھو دیا بغیر کوشش کے ایک حد تک اس نے کھو دیا، جس نے پایا اس نے اپنی ساری زندگی، ساری طاقتیں، صلاحیتیں اس پہ لگائیں، اس کے باوجود نہیں مل سکا. کھو دیا اس دنیا کو. تو اپنے دلوں کے سکون کا خیال رکھیں. آپ کہتے ہیں ہمیں تدبر نہیں کرنا آتا، ہمیں قرآن کی آیات سمجھ نہیں آتی. کبھی بھی نہیں. ایسا ہو سکتا جب تک آپ غیر محرموں کو دیکھنا بند نہ کریں. الحمدللہ اگر میں جھوٹ نہ کہوں تو مجھے سیریسلی کسی لڑکے کی جو غیر محرم ہے شکل نہیں یاد، الحمدللہ. حتیٰ کہ کچھ عرصہ گھر سے باہر تھی تو مجھے اپنے سگے کزنوں کی بھی شکلیں بھول گئیں. ان کے نمبر بھی نہیں ہے کہ ہوتا ہے چلو کبھی کبھار کوئی دکھ جائے. الحمدللہ. میری نظر کمزور ہے تو میں باہر اینک لگا کے نہیں جاتی، تاکہ اگر کبھی میری نظر پڑے بھی تو کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، مجھے دکھے ہی نہ کون ہے کون نہیں. کیوں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے.
مجھے ڈر لگتا ہے اگر غلطی سے بھی کسی غیر محرم پہ میری نظر پڑ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات سے اثر ختم ہو جائے اگر اکا دکا پر پڑتا بھی ہے تو. الحمدللہ یہ بھی خاص اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کو بہت اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ بار بار غیر محرموں کو نہ دیکھیں. اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا نہیں لیکن کم از کم بے چینی ہوگی. دیکھیں میں ہمیشہ اس چیز کو اس طرح تصور کرتی ہوں، بڑے سے بڑا اسکالر بھی اگر میرے سامنے بیٹھا ہے تو میں یہ جرت نہیں رکھتی کہ میں اس کو دیکھوں مسلسل بنا آگ جھپکائے میں اس کو دیکھوں. میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے اور میرا یہ عمل نہیں ہے الحمدللہ. تو میں کیوں موبائل میں کسی لڑکے کو کسی شخص کو مسلسل دیکھتی جاؤں؟ یعنی وہی شخص اگر میرے سامنے آ جائے تو میں نظریں جھکا لوں، لیکن جس کو دیکھنا ہے اس کو موبائل میں لگا لو. موبائل میں جس کو مرضی دیکھ لو بھائی، ریالٹی میں ہم پردہ کرتے ہیں. زیادہ شدت پسندی نہیں لیکن ایک حد تک اپنے اوپر کام کریں. نماز اور عبادت میں دل نہیں لگتا. جائے نماز پر جا کر بھی اللہ کے در پر جا کر بھی اس کا دھیان پیچھے رہتا ہے، کال آئی کہ نہیں، میسج سین ہوا کہ نہیں، جواب آیا کہ نہیں. یہ کیا ہے؟ ناجائز محبت ہے. ناجائز لفظ برا لگ رہا ہے نا، لیکن اسے ناجائز ہی کہا جاتا ہے. کیونکہ جائز محبتیں تو اللہ کے قریب کرتی ہیں. آپ اس سے بات کرتے ہیں اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں. اچھا اس میں اب ایک پہلو پہ آپ لوگ نظر ڈالتے جائیں. یہ جو غیر محرم والا چکر ہے نا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے پہل یہ شخص آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. آپ نے تہجد پڑھی، آپ نے نمازیں پڑھی، جی میں بھی بس مسجد سے آ رہا ہوں، جی میں نے بھی تسبیح کی ہے. اللہ اکبر. بھائی میں کہتی ہوں کہ مطلب دفع کرو ایسے شخص کو اپنی زندگی میں لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. سٹارٹنگ میں تو ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات بیچ سے پیچھے رہ جائے گی اور آپ کی اپنی بات شروع ہو جائے گی. پھر آپ کا نماز میں قرآن میں دل نہیں لگے گا. آپ کہیں گے یا اللہ اس نے تو مجھے آپ کا قرب دیا تھا. تو بھائی آپ انی ہیں. اس سے پہلے آپ نے کبھی آیات نہیں پڑھی تھی کہ آپ کو اللہ کی محبت ملتی. ہمارے ہاں یہی تو سمجھا جاتا ہے نا کہ بھائی عشق ہوئے مشق اور یہ جو محبتیں ہیں یہ آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہیں. بھائی ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. کچھ محبتیں آپ کو موت تک لے جاتی ہیں. ہر محبت اللہ تک نہیں لے کے جاتی. ہر بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس چیز سے بچ سکے. انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے. جی میں کسی اور کے لیے دوپٹہ نہیں اتارتی، صرف انہوں نے کہا تھا تو میں نے اپنا نقاب اتار دیا. کوئی غیر محرم خواہ تمہارا رشتہ دار ہے اگر تمہیں اس چیز کی پیشکش کرے تو رکھ کے لگا دو اس کے منہ پہ. صحیح بات ہے. کوئی کیوں بولے آپ کو؟ کیا آپ کا پردہ اور ایمان اتنا سستا ہے کہ اسے کسی غیر محرم کی ناجائز محبت خرید سکتی ہے؟ کیوں بھائی، اتنا سستا تو نہیں ہے ہمارا ایمان الحمدللہ. ایسی ساری محبتوں کو پردے کی پے سے وار کے پھینک دیجئے، آگ میں جھونک دیجئے. اللہ کی خاطر ہوتا ہے نا یہ. تو اسی کے سامنے یہ اترنا چاہیے جس کے سامنے اللہ نے اجازت دی. ورنہ ایک گناہ پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ اور یہ گناہ بڑھتے بڑھتے آخر انسان زنا تک چلا جاتا، پھر قتل تک. تاکہ گناہ کی جو نشانی بچی ہے وہ بھی مٹا دی جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقتیں ہیں.
آخر کار پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ آخر کار انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دل میں لوگوں کو جگہ دی جا سکتی ہے، دل لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، اس کو لکھ لیجئے۔ دل میں لوگوں کو تھوڑی بہت بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ مل سکتی ہے، لیکن دل ان کے نام نہیں کیا جا سکتا۔ دل اسی کا ہے جس نے اسے بنایا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی ہمارا دل اس کی ملکیت میں جائے، تو اسے چاہیے کہ ہمیں ایک دل بنا کے دے، ہم دے دیں گے اس کی ملکیت میں، معاذ اللہ۔ اگرچہ ایسا پاسبل نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو لا کے دے دل ہمیں، کوئی خود سے بنائے اور ہمیں دے، ٹھیک ہے، ہم اس کے نام کر دیں گے۔ لیکن یہ جو دل ہمارے سینے میں ہے، اللہ نے دی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور کسی کی نہیں چل سکتی۔ اس کے علاوہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اتنا دور، پھر اس کو نہیں پتہ چلتا فجر کتنے بجے ہو رہی ہے، تہجد کتنے بجے ہوتی ہے، عشاء کا کیا ٹائم ہے، ظہر اور عصر میں کتنا فاصلہ ہے، یا قرآن مجید کو اندر کتنی آیات ہیں، یا کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا، بھولنے لگتا ہے۔ اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر ہر اس چیز سے بھی دور ہو جاتا ہے جو اللہ سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ سے جڑے ہوں ان سے بھی دور، ایسی مجالس جو اللہ سے ریلیٹڈ ہوں ان سے بھی دور، ایسے گھر، ایسی جگہیں جو اللہ سے جڑی ہوں، ایسی کتابیں، ایسی باتیں جو اللہ سے جڑی ہوں، سب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں غیر محرم سے محبت کے نقصانات، ہم نے اس کو بہت شارٹ کٹ میں دیکھا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی خیر کے ساتھ اس کو اللہ نے توفیق دی تو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے۔ حلال اور حرام محبت کی علامات کیا ہیں؟ حلال محبت میں اللہ کو ناراض کرنے کا خوف ہوتا ہے، بھائی اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں اس شخص سے زیادہ بات تو نہیں کر رہی، کہیں میں اس سے زیادہ تو نہیں جڑ رہی۔ اب اس میں چاہے غیر محرم ہو، چاہے کوئی اور آپ کی دوست ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ بھائی میں اللہ کو ناراض کر دوں۔ اس میں حدود ہوتی ہیں اور حدود کی پابندی کی جاتی ہے، ان حدود کا کوئی فائدہ نہیں جن کی کوئی پابندی نہ کرے۔ حدود وہی ہوتی ہیں جن کی پابندی کی جاتی ہے، اس میں ایک حد رکھی جائے پھر اس کی پابندی کی جائے، آپ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، واللہ آپ خود اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ بتانا بھی چاہے تو اس کو بھول جائیں۔ آپ کیوں کسی کی اتنی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں اگر وہ آپ کو نہیں مطلب یہ بھی حد ہے نا محبت میں۔ دیکھیں میرے والدین سے محبت ہے تو اس کے اندر میں نے بہت کم حدود رکھی ہوتی ہیں، ہر انسان کی بات کر رہی ہوں، صرف اپنی نہیں۔ اگر میری دوست ہے، استاد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ہمسائی ہے، کوئی بھی ہے، کلاس فیلو ہے، ان کے ساتھ بھی محبت کی حدود ہے تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے کہ بھائی یہ کیسی محبت ہے، محبت ویسے بڑی ہے، یہ پوچھا بتایا تو ہے نہیں، بھائی کو نہ بتائے سو بسم اللہ۔ اور ویسے بھی جو آپ کو بتاتے ہیں آپ کتنا کو یاد رکھتے ہیں، آپ تو بھول بھی جاتے ہیں وہ کون سے والی، کیا نام ہے اس کا، وہ کس کا میسج آیا، کون سے والی کا میسج آیا، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کے پاس۔ تو حد رکھی جائے، کوئی نہیں بتا رہا سو بسم اللہ، حتیٰ کہ کوئی آپ سے نہیں ملتا سو بسم اللہ۔ کسی کی پابندیوں کو توڑ کے، حدود کو توڑ کے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو صحیح بات ہے، اس کو بھی ایک رکھ کے لگا دیجئے، یہ کیسی محبت ہے بھائی کہ آپ کو خیال ہی نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے میری دوست کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں جب میں گھر آؤں تو وہ کہ وہی ٹھیک ہے ہم روز ملیں، قطعاً نہیں۔
کیوں؟ آپ کے اپنے کام ہیں، آپ مصروف ہوتی ہیں. تو اس طرح کے گلے شکوے واللہ محبت کا قتل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ کسی غیر محرم سے ہیں، پھر آپ نکاح کا ارادہ رکھیں. یہ ہے حلال محبت کہ بھائی اگر مجھے کوئی اچھی لگتی ہے، اچھا لگتا ہے، تو پھر اس سے شادی کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ خود رشتہ لے کے چلے جائیں، ماں باپ کو بھیجا کریں، ساری باتیں خود نہ کیا کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سارا کچھ سیٹ ویٹ کر کے پھر ماں باپ کو بلایا جاتا ہے کہ جی اب ساری بادشاہ تو ہو گئی ہے، تو اب ماں باپ جا کے بات کریں. خود بڑے بن گئے تو پھر آگے خود ہی کر لیں سارا کچھ. اگر ماں باپ کو بیچ میں لائے ہیں تو پھر انہی کو بات کرنے دیں. اس کے علاوہ عزت، تحفظ اور ذمہ داری بھی اٹھائیں آپ اس کی. بس یہ نہیں کہ محبت ہے تو بس ٹھیک ہے، جو ہی اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی یا تھوڑا سا اس کو کبھی غصہ آیا یا اس کا موڈ تھوڑا سا تبدیل ہوا تو آپ بولیں بس میرے بس کی بات ہی نہیں ہے بھائی سے سنبھالنا. نکاح کر لیے تو اب سنبھالیں بھی، سانبھیں اب. اس کے علاوہ سکون اور اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ آتا ہے جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو. مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ خطبے میں، حتیٰ کہ جو نکاح کا خطبہ اس میں تقوی والی آیات کیوں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو ارد گرد کے وہ کلمے شلمے پڑھے جاتے ہیں نا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون خطبہ جو اس کے اندر تقوی والی آیات ہے، اللہ سے ڈرو. کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ پھر کسی اور کا خیال رکھے گا، اس کے سکون کا بھی خیال رکھے گا. بلا وجہ تنگ نہیں کرے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کو بچگانہ حرکتیں نہیں پسند، تو آپ کو کیا ضرورت ہے چھوٹی بننے کی؟ آپ میں چور رہیں. اگر شوہر کو پتا ہے، یعنی شادی کے بعد اگر انہوں نے پسند کی شادی کی ہے تو کہ بھائی میری بیوی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہیں، تو ان کاموں میں ان کی مدد کرے. اس سے بھی ان کو سکون ملے گا. ایک تو یہ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان سکون دیتا ہے، اور دوسرا جب آپ کسی کو سکون دیتے ہیں تو آپ کو بھی ملتا ہے. ہمارے ہاں سب یہی کہتے ہیں، خواہ وہ ہسبینڈ وائف کی محبت ہے خواہ کسی اور کی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہی کرے. میں اس وقت اگر سو رہی ہوں وہ خیال رکھے، میں جاگ رہی ہوں تب بھی وہ خیال رکھے، میں کام کر رہی ہوں تب بھی وہ خیال رکھے، میں فارغ بیٹھی ہوں تب بھی وہ خیال رکھے. بس وہ کرے بھائی، آپ بھی تو کریں. وہ پہل کرے، وہ یہ کام کرے، وہ ہی کیوں کرے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو جب آپ سکون دیں گے تو آپ کو بھی مل جائے گا. حرام محبت جو ہوتی ہے اس میں چھپ کے رابطہ کیا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. حتیٰ کہ طالبات، اگر آپ کسی لڑکی سے بھی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو چھپانی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو دو نمبری کر رہے ہیں. کیوں چھپا رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کیا، اگر وہ اچھے الفاظ کے اندر ہے، کوئی اور پڑھ لے ٹھیک ہے، اسے نہیں عجیب لگے گا. اگر آپ نے عجیب لینگویج استعمال کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو بھی دوبارہ پڑھتے ہوئے حیا آئے گی کہ میں نے بھیجا کیا. یہ بات وہ ہو جسے چھپانا نہ پڑے. اس کے علاوہ حرام محبت سے گناہ میں آسانی ہوتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے. عبادت میں سستی، بے چینی اور خوف، حسد، کنٹرول اور شک. یعنی میں اس کو کنٹرول کروں، میرا اس پہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ کنٹرول ہونا چاہیے. جو میں کہوں وہ یہ کرے، جہاں میں کہوں وہاں جائے، جس کام سے میں منع کروں وہاں سے رک جائے، جس کے ساتھ میں بولوں اس کے ساتھ بات کریں. واللہ اگر کوئی ایسا شخص بھی ہو تو رکھ کے لگا دیجئے اس کو ایک عقل اس کی ٹھکانے آئے. بھائی یہ کیا بات ہے کہ میں کسی سے محبت کا اظہار کر کے دوستی کر کے عذاب میں آ گئی؟ یہ کیسا عذاب ہے میرے اوپر؟ بعض لوگوں کی ذہنیت اتنی نفسیاتی ہوتی ہے، وہ کنٹرول چاہتے ہوتے ہیں. بھائی اگر تم نے ایک شاپر بھی خریدنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں نے اسے پوچھے بغیر بازار کیوں گئی تھی؟ بھئی آپ کیا لگتے ہیں؟ اور حتیٰ کہ طالبات، شوہروں کے اندر یا بیوی کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بعض بیویاں بڑی شکی ہوتی ہیں، یہ آپ کیا چھپا رہے تھے اپنے فون میں؟ بھائی ایک بندے نے کچھ غلط نہیں بھی کیا تب بھی اس کو احساس دلانا یہ غلط کر رہا ہے.
پھر اگر کبھی طالبات آپ کے شوہر پہ اگر آپ ایسا شک کرتی ہیں یا شوہر بیوی پہ کرتا ہے، پھر اگر آپ کو کبھی مجبوری میں بھی کسی سے بات کرنی ہے نا تو آپ اس سے چوری کریں گے، آپ کو پتا ہو اگر یہاں کچھ کہا تو یہ پھر بھڑک اٹھے گی. تو ایسی چیزیں لائیں نا اپنے اندر کہ دوسرا شخص پھر چھپ کے کام کرنے پہ مجبور ہو جائے بیچارہ، تو بھائی سامنے کیا تو کرنے نہیں دے گی، روڑے اٹکائے گی، اس لیے مجھے چھپ کے کرنا پڑ رہا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اس کے علاوہ خوف اور بے چینی آتی ہے، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس پڑتا ہے، یہ مجھے چھوڑ نہ دے، کسی اور سے بات نہ کرے، کسی اور کے پاس نہ چلے جائے. بھی کیسا پاگل پن ہے. اور آج کل ڈرامے، واللہ پاکستانی ڈراماز نہ دیکھیں، ان کے اندر صرف اور صرف جنون دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو چیزیں بھی توڑ دو اور اس کا منہ بھی توڑ دو، اس کا دل بھی توڑ دو، اور بس اپنی خود غرضی لاؤ، اپنے آپ کو دیکھو تمہارا کیا دل چاہتا ہے، تمہیں فرق پڑ رہا ہے، تمہیں دکھ ہو رہا ہے، تمہیں جیلسی ہو رہی ہے، تمہیں حسد ہو رہا ہے، تم کنٹرول چاہتے ہو. بھائی سارا کچھ تم ہی چاہتے ہو، وہ کچھ نہ چاہے. اگر آپ لوگ صحیح محبت سیکھنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی، صحیح جائز محبت، تو قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھیے، پاکستانی ڈراموں سے نہ سیکھیں. پاکستانی ڈراموں میں صرف جنون، چیزوں کو توڑنا پھوڑنا، اور ایک وقت آتا ہے وہ اس انسان کو بھی مار دیتے ہیں کہ لو جی جو ہمارے نہیں تھے پھر کسی کے بھی نہیں. یہ محبت کا طریقہ ہی غلط ہے. انسانوں سے محبت کریں، انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک ذات ہے جس نے انہیں بنایا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ انہیں کنٹرول کرے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ صرف ایک محبت کر کے ہم اتنا احسان جتلا دیں کہ بھائی اب ہم تمہارے مالک بن بیٹھے ہیں. بیوی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی تو آپ بھی نہ ملے اپنے ماں باپ سے. آپ کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملے گی تو آپ بھی اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں. واللہ ایسے ہر شوہر سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا جس نے اپنی بیوی پر یہ پابندیاں عائد کی، ناجائز پابندیاں. جی مجھے تمہارا خیال ہے. بھائی اپنا خیال اپنے پاس رکھیں. خدا را آج کے دور میں اگر آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کریں. ایسے سردرد کو اپنے ساتھ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، اور بیسک مینرز بھی نہیں ہے اس بندے کے پاس. آپ کیا ہی زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ. لیکن محبت جو جائز ہوتی ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. انسان کے دل کو سکون آتا ہے، ذہنی خوشی ہوتی ہے اس سے، اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رویے میں نرمی آتی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر واقعی میں ایک نرمی آتی ہے. بچوں کے ساتھ رہنے میں، بات کرنے میں، تو محبت واقعی میں آپ کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ یعنی بچوں کے ساتھ محبت فطری ہوتی ہے. ہر انسان کو خواہ وہ کیسا بھی ہو، اس کو بچوں سے کسی نہ کسی حد تک لگاؤ ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ مثال دے رہی تھی کہ اگر محبت ویسے بھی کی جائے اپنی دوستوں سے، جائز محبتیں، تو وہ آپ کے اخلاق کو ذرا نرم بناتی ہیں. کیوں؟ پھر تھوڑا بہت فرق پڑنے لگتا ہے نا کسی سے، انسان کو کسی کا خیال ہونے لگتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ والی اکڑ نہیں رہتی. یہ محبت اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نہ رکھتا تو ہم بڑے اکڑو ہوتے. اب کم از کم ہم اپنے نفس کے سامنے اکڑو نہیں بن سکتے کیونکہ ہمیں پتہ کہ ہم کتنے عاجز ہیں. کوئی ایک بندہ اگر ہمیں اگنور کرے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے. جائز محبتوں کی بات کر رہی ہوں، ناجائز کی نہیں. تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، زندگی میں مقصد آ جاتا ہے انسان کے. کیوں؟ آپ دیکھیں جو لوگ نہ محبت کرتے ہیں نہ ان سے کوئی محبت کرتا ہے، ہر وقت چڑچڑا پن، غصہ کرنا اور ان کے اوپر غصہ کیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ایویں میں آ گئی، میرے سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا، میرا تو کسی کو احساس ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں. تو محبت سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے. تو دوسروں کو دھوکہ دینے کی بجائے یا دھوکہ دینے کی غرض سے یا یہ کہ دیکھنا میں کسی کو بھی اپنے پیچھے لگا سکتی ہوں، یہ انتہائی گری ہوئی ذہنیت ہے آپ کی. کیونکہ طالبات ہر شخص محبت کا بھوک ہے. آپ کسی کو بھیک میں کچھ بھی دیں وہ نہیں لے گا. محبت ایسی چیز ہے لوگ بھیک میں بھی لے لیتے ہیں. صحیح بات ہے، محبت کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ بعض اوقات وہ کیا کہتے ہیں اس کو ضد لگا لیں کہ دیکھنا میں اس کو کیسے اپنے پیچھے کرتی ہے تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی. اور خاص طور سے یونیورسٹیز اور کالجز میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. تو بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی کو بھی ہرٹ نہیں کریں، کسی کو سکھ دینے کے لیے محبت کریں اور محبت میں سکھ دیں. درد دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے محبت کا سہارا نہ لیں. اور یاد رکھیں کہ ایک ذات ہے جو آپ کا اور میرا حساب کر رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ آیات اور حدیث وغیرہ ہیں، وہ انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اس کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اس کی خاطر ان سے محبت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ دے جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کریں اور وہ ہم سے اللہ کی خاطر محبت کریں، اور قیامت کے دن خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو خیر اور عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری صلاحیتوں میں، علم میں، وسائل میں خیر عافیت والا اضافہ کر دے تاکہ ہم اس کے دین کا بہترین کام کر سکیں. الہی اگر یہ آزمائشیں آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور اگر یہ صرف آزمائش ہمیں آزمانے کے لیے ہے تو ہمیں اس میں کامیاب کر دیجیے. ہم آپ سے راضی ہیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري